دیکھیں یہ دو دھاری تلوار انہوں نے چلائی تو انہوں نے پاکستان کے پاؤں کاٹے اور اس کو گھٹنوں پہ کر دیا. اب یہ جو کچھ آپ انڈین ٹی وی پہ سن رہے ہیں اس میں وہ کیا کہیں؟ وہ آپ کو شاباش دیں، مبارک دیں یا آپ پہ پھول برسائیں؟ انہوں نے تو یہی کرنا ہے نا. ان کے 40 بندے آپ نے مار دیے. اب آپ ان لوگوں کے بارے میں اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ جب کنڈیم کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ہمدردی ہے ان 40 لوگوں سے جو اس میں مارے گئے، یا میں جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نان ٹیررسٹ ہیں؟ بھائی اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اتنا بڑا اگر آپ لوگوں کو دیتے ہیں کھلی چھٹی تو پھر باقی لوگوں کو کیوں نہیں؟ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ورکر ایک بات کرتا ہے تو آپ اٹھا کے اس کو غائب کر دیتے ہیں. کشمیر ایشو میں بھی اے جسٹیفیکیشن اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس بات پہ کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ دے آر ایفیلیٹڈ ود ٹیررزم. چونکہ جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، میں ایز اے کشمیری جہاد سمجھتا رہا ہوں، لیکن دنیا ایک بم کسی پہ پھینکنے کو ٹیررزم کہتی ہے. اس کے پیچھے کوئی ریلیجس جسٹیفیکیشن جو ہے وہ میری ہوگی، دنیا کی نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو کون سا پروف چاہیے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 3-4 لوگ ہیں ان پہ آپ پورے ملک کو اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کس لیے قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں گزشتہ 30 سال سے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کی کن پٹی پہ کوئی گن رکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کو فائنینس کرتے ہیں یا ان کو زبردستی جو ہے انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے؟ یہ تماشا کیا ہے بھائی؟ ان کو کورٹ آف لا میں آپ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ججز جو ہیں وہ سامنے ہنس کے کہتے ہیں کہ ان کو جی ہم کیا سزا دے سکتے ہیں. کین یو امیجن؟ یہ تو آپ ملک کو بھی مذاق بنا رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل جو ٹیررزم ہے اور اس کا جو ری ایکشن ہے اس کو بھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 10 دفعہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنا جب یہ ایشو اٹھایا گیا کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے. اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے جب کشمیر پارلیمنٹ میں 2001 میں حملہ ہوا، اس کے بعد دسمبر میں جب انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، اس کے بعد میں جا کے جو بمبئی اٹیک ہوا، اس کے بعد جو پٹھان کوٹ اٹیک ہوا، یہ سارے انٹرنیشنل کیلیبر کے انسیڈنٹ تھے جس کو انڈیا نے قطعی طور پہ یہ کہا کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے، اور پاکستان نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں پروف دیں، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. یہ پروسیس میں پروف بھی جو ہے وہ ایکسچینج ہوئے، جس میں جو بعد میں جا کے تو یہ کہا گیا کہ جی یہ کافی نہیں ہے یا یہ کافی ہیں یا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ انٹرنیشنلی مسئلہ اٹھایا گیا، یونائیٹڈ نیشن نے اس کو انڈین ورژن کو تسلیم کیا اور اس نے ان کو ڈکلیئر کیا ٹیررسٹ. سیم سچویشن جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2-3 آدمی ہیں، یہ حافظ سعید ہے، صلاح الدین ہے جس کا ابھی انہوں نے نام لیا، یا مولانا مسعود اظہر ہے. دیکھیں ان میں سے کون ٹیررسٹ نہیں ہے؟ مولانا مسعود اظہر کو سری نگر سے ہائی جیکنگ کے بدلے میں لایا گیا، تو یہ کوئی عام آدمی جو ٹیررسٹ نہیں ہے یا جس کا ٹیررزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو این ایکٹ آف ٹیررزم کے ذریعے دوسرے ملک سے لایا جائے تو اس میں باقی بات کیا رہ جاتی ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں؟ یا پھر تب رہ جاتی ہے جب بندہ تائب ہو، کہے جی میں نہیں ہوں، لیکن اس نے واپس آ کے اپنی ساری تقریروں میں کہا کہ میں ہوں، لیکن یہ ٹیررزم نہیں بلکہ جہاد ہے. ٹھیک ہے، یہی بات حافظ سعید نے بہت عرصے تک انسسٹ کی اور حکمران طبقات اس پہ خاموش رہے. یہی بات صلاح الدین اپ ٹو لاسٹ ایئر کہتا رہا اور حکمران طبقات اس پہ خاموش رہے. اب جب ایک آدمی خود ایک بیان دیتا ہے، دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اکراس دا بارڈر آرگنائزیشنز رن کرتے رہے اور ان کے ہیڈ ہیں. صلاح الدین حزب المجاہدین کا ہیڈ ہے، تو حزب المجاہدین اگر انڈین کشمیر میں کوئی بم چلاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسی طرح یہ مولانا مسعود اظہر جو ہے وہ اگر ان کا لیڈر ہے تو وہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو یہ نہیں کہتے کہ ہم بے گناہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ کام ہے.